مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن نبی اسلام کے سامنے سرنڈر کا مطلب سورہ توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو ادروائز قتل کیے جاؤ گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم قتل بھی نہیں ہوتے، عرب بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے، چلو جی ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ سر اس طرح کا جو اسلام ہوگا کس قسم کا ہوگا؟ ڈنگ ٹپاؤ کام ہی ہوگا نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پیڈو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، بس اسلام لے کے آئے، وہ بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا۔ مرزا صاحب نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ 4 مہینے کا تمہیں ٹائم ہے، جی 4 مہینے میں اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو ٹھیک، ورنہ یہ علاقہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اگر یہ علاقہ بھی نہیں چھوڑو گے پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات نقل کر کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی پھر مکہ والے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے۔ اکثر سیدنا معاویہ، وہ تو سیدنا نہیں کہتا، کہتے ہیں حضرت معاویہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، یعنی پچھلا اعلان ذکر کر کے پھر بالخصوص ان 2 کا نام لینا، اس میں مرزا صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ واضح بات ہے کہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ اعلان ہو گیا وہ ڈر کر مسلمان ہوئے، اچھا، اس ڈر سے کہ اب اگر ہم نہیں مسلمان ہوتے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا ہمیں علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگرچہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے لیکن یہ اعلان بیان کر کے ذکر کر کے پھر آگے ان کا نام لینا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، وہ مسلمان ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایسا کوئی اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت نہیں۔ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا نے جھوٹ بولا صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے۔ تو نبی اسلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اگر مرزا صاحب کے پاس یا ان کے کسی شاگرد کے پاس اس کا حوالہ ہے تو پیش کر دیں کہ یہ 4 مہینے، ہاں وہ کہتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر 4 مہینے کی مہلت کا اعلان ہوا ہے۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر سورۃ توبہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، جو سورت بعد میں نازل ہوئی ہے وہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا حوالہ وہاں پر نہیں دیا جا سکتا، بالکل نہیں دیا جا سکتا، بالکل ایسے، کیونکہ اس نازل ہی لیے نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔